میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا. قرآن پاک میں اس سفر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ. 15واں پارہ یہ شروع ہی سے ہوتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس کا ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے پاک ہے وہ ذات. کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا قرآن پاک میں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ تو زمینی سفر کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. پھر اس کی تفسیر میں جو تذکرہ ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے جو حضور کا سفر شروع ہوا آسمان کی جانب. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور اس کے اوپر عرش اعظم، تحت الثری، سدرۃ المنتہا، عرش اعظم اور سدرۃ المنتہا. پھر وہاں کے حضرت جبرائیل اور سارے فرشتے رک گئے اور عرض کیا رسول اللہ اس سے آگے ہم نہیں جا پائیں گے، باقی ہے. تو ابھی تک مکہ تھا، اب لا مکہ. پھر اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے وہاں سے آگے گئے لا مکہ میں، اور اللہ نے ان کے لیے سواری بھی بھیجا اس کے اوپر سوار ہو کر کے. ابھی تک جو سواری تھی وہ جنت کی سواری تھی. ابھی تک جو سواری تھی وہ جنتی سواری براق تھی. اب اس کے بعد مکہ سے جب لا مکہ چلے اور فرشتے بھی سب رک گئے، حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی رک گئے. اب وہاں سے لا مکہ کی جو سیر کیا حضور نے تو رف کے اوپر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پھر اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. زور سے بولے اس کا بھی تذکرہ. اے محبوب اور قریب آؤ، اے محبوب اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اور اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی وہ کیا گفتگو ہوئی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ہر نماز میں، یہ کیا ہے؟ یہ حضور اور اللہ کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی. حضور لے کر کے گئے اور اس کیا پروردگار ہم تیرے لیے یہ لائے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی. السلام علیکم ایھا النبی. یہ اللہ کی طرف سے حضور کو سلامتی ہوئی. پھر اس کے بعد حضور نے پھر عرض کیا پروردگار صرف میرے لیے نہیں بلکہ سب کے اوپر تیری سلامتی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سارے بندوں پر اللہ کی سلامتی. یہ جو گفتگو جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے بیچ میں معراج کی رات، وہی تو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، وہی تو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. یہی گفتگو جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال جانے ملت اسلامیہ. اب سب سے پہلے چلیے میں نے آگے پڑھی کلمہ پڑھا سبحان الذی اسریٰ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے مفسرین، ہمارے محققین، محدثین، مفسرین نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی پاکی کا بیان کیوں فرمایا؟ ڈائریکٹ حضور کے معراج کے سفر کو بیان کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی پہلے بیان کی. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی حضور کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام میں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنی پاکی بیان کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے بندو، اللہ کی یہ مرضی ہے، یہ منشا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اور جہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہو وہاں اللہ کا ذکر ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور پاکی اور بڑائی کو بیان کیا، اس
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ اس کا انکار کریں گے. جب حضور معراج پہ جائیں گے اور وہاں سے واپس آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور بڑائی پہلے بیان کر کے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ اے میرے بندو سنو، میری ذات وہ ہے کہ کن کہنے سے فیکن ہو جاتا ہے، نیست کو ہست ہو جاتا ہے. میں ہر چیز پر قادر ہوں. اگر تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے وقت میں اپنے محبوب پیغمبر کو اتنا لمبا سفر کروا لیا تو یہ میری ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. میں اس بات پر بھی قادر ہوں. زور سے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اور کبریائی پہلے بیان کر دیا تاکہ لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے، لوگوں کا انکار ختم ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. چھوٹے سے حصے میں اپنے محبوب کو مکہ اور لا مکہ دونوں کی سیر کروا دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت میں جھوم کر یہ کہا ہے، وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور یہی نہیں، آگے فرماتے ہیں قصیدہ معراجیہ کے اندر بڑے اشعار اعلیٰ حضرت نے فرمائے ہیں، آپ پڑھیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا. بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بچا جو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے، صبح سے شام تک تبلیغ دین فرمایا، تبلیغ کیا، اور حضور آخر میں اپنے گھر نہیں گئے، اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں گئے، آرام